سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کاملہ سے یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما یا اللہ اے اللہ ہم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں اللہ غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں یا ارحم الراحمین صرف اور صرف آپ کی رحمت ہی کا سہارا ہے یا اللہ آپ کی رحمت کا سہارا ہے یا اللہ ہم سچے دل سے آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں یا اللہ آپ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں یا اللہ ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے لغزشوں کو درگزر فرما اے اللہ ہم نے جان بوجھ کر یا انجانے میں اب تک جتنی بھی غلطیاں کی ہیں اے اللہ چھپ کر جو گناہ کیے ہیں علی الاعلان کیے ہیں اے اللہ ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں لیکن پھر نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یا ارحم الراحمین ہمیں استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما مدد فرما رہنمائی فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ہماری آل اولادوں کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ہماری پوری نسل کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے نمازیوں کی مقتدیوں کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما یا اللہ یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے یا اللہ یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما یا اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما یا اللہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو اے اللہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں اے اللہ ہم بخشے بخشائے یہاں سے اٹھیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمیں معاف فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اے اللہ آج امت کا کوئی پرسان حال نہیں
یا اللہ آج امت کا کوئی پرسان حال نہیں. اے اللہ آج کافر بھی ہمیں تانا دے رہے ہیں، اے اللہ غیر مسلم بھی ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا رب. یا ارحم الراحمین آج ہم یہ تانے سن رہے ہیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہاں ہے تمہارا رب، کیوں تمہاری مدد نہیں کرتا. یا اللہ یہ سب کچھ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ یہ سب ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ یہ سب ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے. یا اللہ آپ تو نصرت اور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. یا اللہ ہم اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہماری نصرت فرما. یا اللہ غیر سے ہماری دستگیری فرما. اے اللہ نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یہ قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے. اے اللہ اس موقع پر آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کاملہ سے، اے اللہ ہمارے دل میں جتنی بھی آرزویں ہیں، جتنی بھی حسرتیں ہیں، اے اللہ جتنی بھی تمنائیں ہیں، جتنی بھی جائز خواہشات ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان سب کو پورا فرما. بفضلک و بکرمک یا ارحم الراحمین، بفضلک و بکرمک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی اور آزادی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی اور آزادی نصیب فرما. یا اللہ ابھی اس وقت ہماری جان میں روح ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم توبہ نہ کر پائیں اور ہماری روح نکل جائے. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روح نکل جائے اور ہماری توبہ آپ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. اے اللہ آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، آپ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو 1000 سال تک کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں گے، لیکن 1000 سال تک اے اللہ ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا. 1000 سال تک کے وہ چیختے چلاتے رہیں گے، اللہ کو پکارتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں ملے گا. 1000 سال کے بعد جو جہنم کے دروغہ ہیں مالک، وہ پوچھیں گے کہ کیا کہنا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. وہ کہیں گے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسؤوا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ مجھ سے بات نہ کرو. اے اللہ اس وقت ہم توبہ کر سکتے ہیں. یا اللہ اس وقت ہمارے جسم میں روح ہے. اے اللہ ہم آپ کے سامنے پیشانی رکھ کر اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم جہنم کا عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتے. یا اللہ ہم آپ کا معمولی سے معمولی عذاب جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی اور خلاصی نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنے آپ کے نیک بندے ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ کتنے نیک نمازی ہیں، کتنے نیک معتکفین ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے، اے اللہ ان کی برکت سے ہماری مغفرت فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے نمازیوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کا کہ آخری ایام چل رہے ہیں، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کون اگلے رمضان تک زندہ رہتا ہے اور کون آپ کی طرف سفر کر لیتا ہے. یا اللہ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان مبارک کا مہینہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ قبولیت والا رمضان ہمیں نصیب فرما. یا اللہ رمضان مبارک میں ہم نے اللہ جتنی بھی دعائیں کی ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری طاعات کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اے اللہ رمضان میں ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ یہ قرآن کریم پڑھا گیا، یہ اللہ نہ جانے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، دانستہ طور پر بھی نادانستہ طور پر بھی. یا اللہ جس طرح قرآن کریم پڑھا گیا یقیناً یہ آپ کے شان نہیں تھا. یا اللہ ہمیں اس سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، جو دانستہ غلطیاں ہوئی اسے بھی معاف فرما، نادانستہ جو غلطیاں ہوئی اللہ اسے بھی معاف فرما، آئندہ اس سے بہتر پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آئندہ اس سے بہتر پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری کسی بھی شامت اعمال اور بدعمالی کی وجہ سے اللہ آپ نے یہ دین کی اور قرآن کی نماز کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اللہ اس نعمت کو ہم سے سلب نہ فرما، اے اللہ اس نعمت کو ہم سے نہ چھینے، اے اللہ اس نعمت سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اے اللہ ہماری گناہوں کی اور شامت اعمال اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرمائے، اے اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرمائے، اے اللہ ہماری اس نعمت میں اللہ اضافہ فرما دیں، یا اللہ اضافہ فرما دیں اپنی رضا کے مطابق، اے اللہ اپنی رضا کے مطابق قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اے اللہ جو پڑھا گیا اور سنا گیا اپنی بارگاہ میں اللہ اسے قبول فرما لیں، اے اللہ اسے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیں، یا ارحم الراحمین جتنے بھی حضرات بیمار ہیں، بہت سارے حضرات نے زبانی دعاؤں کے لیے کہا ہے اور ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میرا نام لے کر دعا کی جائے جو بظاہر ممکن نہیں، اے اللہ جن جن ساتھیوں نے جن جن دوستوں نے ہمارے متعلقین نے فون پر دعاؤں کی درخواست کی ہے، پرچیاں بھیجی ہیں، یا اللہ ان سب کی آپ دلی مرادوں کو بھی جانتے ہیں، اے اللہ ان کی اور ہماری حاجتوں سے بھی واقف ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتوں سے بھی واقف ہیں، یا اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں کو، تمام کی تمام ضرورتوں کو اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ آسانی کے ساتھ پورا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ پورا فرما، یا اللہ زندگی بھر ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ کسی کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ آپ ہی کے سامنے اے اللہ پھیلانے والا ہمیں بنا دے، اے اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی متعدی موذی مہلک امراض اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ متعدی امراض سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ معذور کر دینے والی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے متعلقین میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست احباب اعزاء اقارب میں جو جو بیچارے جن جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، حاضرین میں، اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما، یا اللہ ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما، اے اللہ انہیں شفا کلی نصیب فرما، یا اللہ انہیں شفا کلی نصیب فرما، اے اللہ انہیں اور ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیریں و بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اے اللہ بن مانگے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ مانگنا کیا ہے اور کیسے مانگنا ہے، یا اللہ آپ داتا ہیں، آپ دینے والے ہیں، اے اللہ ہم تو کشکول لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ ہماری جھولی بھر دے، یا اللہ ہماری جھولی بھر دے، اے اللہ میں خالی ہاتھ نہ لوٹا، یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، یا اللہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم آپ کو کن الفاظ سے یاد کریں، کن الفاظ سے ہم آپ سے دعا کریں، یا ارحم الراحمین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز دے، اے اللہ ہم سب کو نواز دے، اپنی رحمت میں شامل فرما لے، اے اللہ اپنی رحمت میں شامل فرما لے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے، اے اللہ ہماری سوچ میں انقلاب برپا کر دے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بھائی ہمارے اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی برکت سے اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما، اے اللہ ان کے اثرات کو پورے عالم اسلام پر مرتب فرما، یا ارحم الراحمین اس وقت پورا عالم اسلام جس کرب میں ہے، جس اذیت میں ہے، جس انتشار میں ہے، اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ انہیں عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، اطمینان اور چین اور سکھ نصیب فرما، اے اللہ یہ بے چینی کی جو کیفیت ہے، جو خلفشار اس وقت پھیلا ہوا ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اے اللہ اسے تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو مستحکم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، یا اللہ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ بد امنی کو یہاں سے دور فرما،
قتل و غارت گری کو اللہ یہاں سے ختم فرما، یا اللہ مہنگائی کے عذاب کو دور فرما، اے اللہ فحاشی اور عریانی کے سیلاب کو ختم فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی اولادوں کو نیک اور صالح، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ انہیں نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو فتنے نظر آ رہے ہیں اے اللہ ہم ان سے بھی پناہ چاہتے ہیں، آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں آپ کے علم میں ہے، اے اللہ ہماری ان سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے، اس لیلۃ القدر کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے ہر طرح کے ظاہری اور باطنی چھوٹے اور بڑے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، اے اللہ فتح مبین نصیب فرما، اے اللہ دشمنوں کو ناکام اور نامراد فرما، اے اللہ ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ پاکستان کے توڑنے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں اے اللہ ان کے خواب کو چکنا چور فرما، یا ارحم الراحمین ان کے اتحاد کو اختلاف سے تبدیل فرما، اے اللہ مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے اعزاء قاری متعلقین، ہمارے اساتذہ مشائخ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والد صاحب کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اے اللہ ان کی قبر کو وسیع فرما، اے اللہ مقامات قرب انہیں نصیب فرما، ہمارے دارالعلوم کے بہت سینئر استاد اور ہمارے بڑے محسن جناب حضرت قاری عبدالرحمن انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بھی درجات بلند فرما، ہمارے بہت محبوب استاد حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث تھے، اے اللہ ہمارے استاد محترم کی مغفرت فرما، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کی اللہ مغفرت فرما، جتنے بھی اساتذہ ہمارے دنیا سے چلے گئے، ہمارے اکابرین چلے گئے، ہمارے مشائخ چلے گئے، اے اللہ سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی مرد اور عورتیں دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جب ہمارا وقت آخر ہو تو اے اللہ ہمیں ہمارا حسن خاتمہ فرما، اے اللہ ہمارا حسن خاتمہ فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت ہماری زبان پہ کلمے کو جاری فرما، اے اللہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما، ناگہانی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ناگہانی موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ناگہانی موت سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی بے بسی اور بے کسی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بھی حضرات ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے یا ان میں سے کسی ایک کی مغفرت کی درخواست کی ہے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کو درجات عالیہ نصیب فرما، اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، یا اللہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، جن معصیتوں میں ہم مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ان گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ رمضان میں آپ نے جن عبادتوں کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ان عبادتوں پر ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے جتنے بھی مسجد کے معاونین ہیں جو جس طریقے سے بھی مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی افطاری کا انتظام کر رہا ہے، سحری کا انتظام کر رہا ہے، جتنے بھی خدمت کر رہے ہیں جس انداز سے، اے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جو جس انداز سے مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مالی طور پر خدمت کر رہا ہے، جانی طور پر خدمت کر رہا ہے، اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، اے اللہ ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، تمام ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں جائز اور حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ برکتوں والا رزق انہیں عطا فرما، فراخی اور وسعت کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں،
اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے اے اللہ ہمارے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ حرام کی طرف جانے سے اللہ ہمارے ہاتھوں کو روک لے، اے اللہ حرام کی طرف جانے سے ہمارے ہاتھوں کو روک لے، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے دے، یا اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری جان میں برکت عطا فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی ساتھی مقروض ہیں، بعض ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور ان بیچاروں کی نیت یہ تھی کہ ان کے اوپر جو قرضہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی آسان فرما دیں، بعض بیچارے ایسے ہیں کہ جن کے کاروبار میں پیسے ڈوب گئے ہیں، اے اللہ ان کی جو جو دلی مرادیں اللہ ان کی پوری فرما، اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی جو مالی نقصان اور پریشانی ہے اللہ ان کو دور فرما، یا اللہ جو حضرات اپنے بچیوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اے اللہ انہیں عافیت والے رشتے عطا فرما، اے اللہ عافیت والے رشتے عطا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین نے بھی تراویح پڑھی ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی بھی ہیں ہماری دعاؤں میں شریک ہیں، اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور عافیت عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں میاں اور بیوی کے جھگڑے ہیں اے اللہ ان گھروں میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں متعلقہ اے اللہ ان کے گھر بسا دے، یا اللہ ان کے گھر بسا دے، ان کے گھروں میں اللہ رونقیں ڈال دے، یا ارحم الراحمین ان کے اختلافات کو ختم فرما کر آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، یا اللہ جو خواتین جنہوں نے پورا قرآن کریم یہاں پر سنا اے اللہ ان کی صحت میں عمر میں زندگی میں اللہ برکت عطا فرما دے، اے اللہ زندگی میں برکت عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مجاہدین دین اسلام کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اے اللہ دشمنوں سے برسر پیکار ہیں اے اللہ ان کی غیر سے دستگیری اور مدد فرما، یا ارحم الراحمین پورے کی پوری دنیا کے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ جہادی مراکز کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دینی تعلیمی اور عصری تعلیمی اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس وقت مدارس دینیہ جس مالی بحران کا شکار ہیں اس میں ہمارا بھی ادارہ ہے، یہ مدرسہ تحفظ القرآن بھی ہے، بہت سارے مدارس ہیں، اللہ سب کی غیر سے مدد فرما، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں کو صاحب خیر کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ فرما، یا اللہ صاحب خیر کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ اے اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اپنی حاجتوں کے لیے دل میں دعا فرما لیں۔ یا ارحم الراحمین حرمین شریفین میں جو لوگ اس وقت ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول فرما، یا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، یا اللہ غلبہ نصیب فرما، فتح مبین عطا فرما، یا اللہ فتح مبین عطا فرما، اے اللہ ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے کمزور ہیں اے اللہ بغیر مانگے وہ بھی عطا فرما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحتا عادلہ ونجنا من هذه الحکومت الظالمہ، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اللہ ہماری والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا ارحم الراحمین ان کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر عافیت کے ساتھ قائم فرما، اے اللہ ان کے غم کو ختم فرما، یا اللہ ان کو صبر عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صبر عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو صبر عطا فرما،
اے اللہ انہیں صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ان کی صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہماری پوری نسل کو، پورے خاندان کو دین کے لیے اے اللہ قبول فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا ارحم الراحمین، جو حضرات ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں، یا دن کے دل میں جو مرادیں ہیں جو ہم سے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ پورا فرما، اے اللہ آسانی کے ساتھ پورا فرما، یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اے اللہ ہماری اس مسجد پر خاص اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ مسجد کے جو بانی گزرے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اے اللہ ان سب کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته وعترته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔